اور شاہ عبد الغنی کا بیٹا شاہ اسماعیل شہید ہوئے بالا کوٹ میں، جو مسجد فتح پوری 12 بجے دن میں جب پتھر آگ کی طرح ہو جاتا تھا تو اس پر وہ ٹہلتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت اتنی گرم پتھر پر 12 بجے دن جون کا مہینہ آپ کیوں ٹہلتے ہیں؟ فرمایا کہ جہاد کا ارادہ ہے اپنے سید احمد شہید شیخ کے ساتھ، تو بالا کوٹ کی پہاڑوں پر ہو سکتا ہے کہ پتھر گرم ہو تو کیسے برداشت کرو۔ 2 آدمی ان کو دشمن قتل کرنے آئے تھے، وہ دوپہر کو ٹہل رہے تھے تو پتھر پر ان لوگوں نے بھی پیر رکھا تو دیکھیں تو بالکل آگ ہے۔ بس ارادے قتل کے بجائے ارادے بیعت کر لیا جب معلوم ہوا کہ جہاد کی تیاری ہو رہی۔ اور دریائے جمنا، دلی کے دریائے جمنا میں جست مارتے تھے، کودتے تھے اور تیرتے تیرتے دلی سے آگرہ تک جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا اتنی محنت ہو سکتا ہے کہ ہم کو جہاد میں دریا پار کرنا ہو؟ تو میں تیرنے کی مشق کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ اب بتاؤ دلی میں آگرہ میں کتنا فاصلہ ہے؟ جب میں بالا کوٹ پہنچا تو میں نے سوچا کہ میں ان پہاڑوں کے دامن کو زیارت کر لوں جہاں سید احمد شہید ہوئے ہیں اور مولانا اسماعیل شہید ہوئے ہیں، جن کے دہلی سے چل کر بالا کوٹ کے پہاڑوں کے دامن میں گھاس اور تنکوں پر اپنا خون اللہ تعالیٰ کی محبت میں بکھیر دیا، شہید ہو گئے۔ تو ذرا اس زمین ہی کی زیارت کر لیں۔ تو حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر یہ کتبہ میں شعر لکھا تھا، خون خضرا برکہو کوثار ریخت۔ یہ شاہزادہ شاہ ولی اللہ کا بیٹا دلی سے چل کر اپنے خون کو بالا کوٹ کے پہاڑوں کے گھاس اور تنکے پر بکھیر دیا۔ برکہو کوثار ریخت، خون خضرا برکہو کوثار ریخت، پہاڑوں کے گھاس اور تنکوں پر۔ یہ اللہ کی محبت ہے جس پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، مومن کو اور اللہ کے عاشق کو قتل کی دھمکی مت دو۔ تشنے زارم بخون خیشتن، ہم اپنے خون کے خود پیاسے ہیں، تم ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ ہمارا خون تو خود پیاسا ہے کہ جلدی مجھے کوئی اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہو۔ تو مکن تہدی دمس کشتن کی من، اے دنیا والوں مجھے مت ڈراؤ کہ جہاد میں ہم قتل ہو جائیں گے۔ تشنے زارم بخون خیشتن، ہم خود تشنے زار ہیں، پیاسے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے خون کو قبول فرمائے۔